اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ ویسے تو یہ کہ آپ گننے بیٹھیں گے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حق ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو ادا کرو۔ تو یوں تو بہت سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو، محنت کرو، کوششیں کرو، جان کھپاؤ، مال صرف کرو، انفقوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے ایک کہاوت ہوتی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت کور کرتا ہے تمام حقوق کو۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ ذاریات میں یہ آیت آپ نے سنی ہوگی بارہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سورہ ہود کے شروع میں آتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ دیکھو یہ کتاب ایسی ہے جو پہلے بہت مضبوط کی گئی ہیں، اس کی آیات بڑی گاڑی، بہت مضبوط، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جو حکیم اور خبیر ہے۔ اور یہ کیا پیغام لے کر آئی ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی پرستش نہ ہو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں اللہ کی طرف سے تمہاری جانب بشیر بھی ہوں اور نذیر بھی ہوں۔ اور سورہ کہف کے آخر میں بڑی پیاری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں آئی ہے، مجھ پر وحی آئی ہے۔ اور اس وحی کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ واحد۔ اب آگے پڑھیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے امیدوار ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کا، اسے خیال ہے کہ جانا ہے ایک روز اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہے، حساب کتاب ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى۔ تو اسے کام دو کرنے چاہیے، عمل کرے اچھے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ شرک فی العبادت جو ہے، یوں سمجھیے کہ یہ شرک فی الحقوق کی جامع ترین تعبیر ہو جائے گی۔ اگر عبادت میں سے شرک نکل جائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جملہ پورے کے پورے صحیح ادا ہو جائیں گے۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو ایک تو ہمارے ذہنوں میں تصور جو ہے، ہمارا جو زوال کا عرصہ ہے، کئی صدیاں بیت گئیں، کوئی غیروں کے غلام رہے، کوئی اپنوں کے غلام رہے، شہنشاہیت کا دور رہا، مسلمانوں کی شہنشاہیت، اور پھر یہ کہ غیروں کی کولونیل دور آ گیا۔ ہوتے ہوتے عبادت کا تصور سکڑ کر رہ گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ حالانکہ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبد سے بنا ہے، غلام، غلام جو ہمہ تن مطیع ہوتا ہے اپنے آقا کا، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہر وقت اسے حکم ماننا ہے۔ وہ امپلائی ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے صاحب، اس کے بعد میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، میرا کام ختم ہو گیا، نہیں۔ یا آپ نے کسی کو رکھا تھا، اینٹیں ڈھو رہا ہے یا کچھ اور مزدور ہے، شام کو وہ فارغ ہے، اس کے بعد وہ بھی آزاد ہے اور آپ بھی آزاد ہیں، آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، آپ اس ملک کے جو ہے شہری ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، آپ کو کوئی اونچا رتبہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن غلام اور آقا کا تو زمین و آسمان کا فرق، وہ مملوک ہے اور وہ مالک ہے۔ وہ مالک جو ہے جب چاہے اور جو چاہے حکم دے، اس غلام کا کام یہ ہے کہ مانے، رات کو حکم دے، دن میں حکم دے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ آقا جو ہے کوئی کوٹڑی دے دے کہ اس میں تم سو جایا کرو رات کو، تو وہ کوٹڑی کا مالک تو نہیں بن جاتا، کوٹڑی ملکیت تو رہتی ہے آقا کی، ہاں استعمال میں ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے بس، باقی یہ کہ ملکیت جو ہے وہ تو آقا کی ہے۔ اس تصور میں اللہ کی بندگی اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو ہمیں زندگی ملی ہی عبادت کے لیے، لیکن یہ جو میں نے ہمہ وقت ہمہ تن اطاعت اللہ کی عبادت کا تقاضا بیان کیا ہے، یہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس میں ایک ایلیمنٹ کا اضافہ ہوگا تب یہ عبادت کا تصور مکمل ہوگا، اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے اطاعت مجبوری کے تحت بھی ہوتی ہے۔ ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے، کیا کریں، انہوں نے ہمیں فتح کر لیا، بزور شمشیر فتح کیا ہندوستان کو، اب ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے کے اوپر۔ تو جبری جو اطاعت ہے وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت کے لیے ہوگی کہ وہ اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی، اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اطاعت۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں عبادت کے دو جز ہو گئے، ایک جز اطاعت کلی ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ، اور ایک محبت، اور محبت بھی شدید ترین، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ کے ایمان والے ہیں حقیقت میں ان کی تو شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریشیو پروپورشن ہے، اس کی خوبصورت ترین مثال یہ ہے کہ ایک ہمارا جسم ہے، یہ نظر آ رہا ہے، 2.5 من کا یہ جثہ ہے، یہ سب کچھ جو ہے سامنے ہے، ظاہر ہے، لیکن ایک اس کی جان ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اس جسم میں وہ جان نہ ہو تو یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، جلد از جلد اس کو قبر میں اتارنا ضروری ہو جائے گا۔ وہ جان نظر آنے والی شے نہیں ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس جان کے اوپر منحصر ہے۔ وہ جان ہے تو یہ سب کچھ ہے، اور جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک عناصر ہے جو منتشر ہو جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا، اس کے بعد سب کے سب تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گے، یا جو حشرات الارض آ کر کھا پی جائیں گے اس کو۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عبادت کا جو جسد ظاہری ہے وہ ہے اطاعت۔ اطاعت جب انسان کرتا ہے تو نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، نظر آ گیا آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے، سب کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ اطاعت نظر آتی ہے، لیکن اس محبت کا معاملہ کیا ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ اندر کی شے ہے۔ لیکن اگر وہ محبت نہیں ہے تو یہ جسد ہے ایسے جسد کے مانند جس میں جان نہیں ہے۔ اطاعت جو ہے عبادت تب بنے گی جبکہ اس کے اندر محبت کی شیرینی، محبت کی حلاوت شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کے اندر رواں ہو، جاری و ساری ہو، سرایت کر جائے پورے وجود کے اندر، تب وہ عبادت بنے گی۔